اچھا، تو آج ہم غزہ میں جو حالیہ جنگ بندی ہوئی ہے 2 سال کی تباہ کن جنگ کے بعد اس کے اثرات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر جو لاکھوں فلسطینی بے گھر ہوئے تھے ان کی واپسی، اس پر ہماری توجہ رہے گی، اور یہ جو معاہدہ ہے اس کی شرائط کیا ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ ہاں، اور یہ ساری معلومات ہم نے BBC نیوز کی ایک تفصیلی رپورٹ سے لی ہیں۔ تو جیسے یہ جنگ بندی ہوئی نا، ایک عجیب سا منظر تھا۔ ایک طرف اسرائیلی فوجیں کچھ پیچھے ہٹ رہی ہیں اور دوسری طرف ہزاروں فلسطینی۔ جی بالکل، ہزاروں فلسطینی اپنے تباہ شدہ گھروں کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جس میں امید بھی ہے اور مایوسی بھی بہت گہری ہے۔ اور یہ تعداد کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ بالکل نہیں، تقریباً 2 لاکھ لوگ، وہ بھی چند گھنٹوں میں، زیادہ تر پیدل شمال کی طرف واپس گئے۔ لیکن وہاں جا کر انہیں جس حقیقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا، وہ بہت ہی مشکل ہے۔ تباہی بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ واپسی، جیسا آپ کہہ رہی ہیں، ایک ملی جلی تصویر ہے۔ ایک طرف گھر لوٹنے کی خوشی یا امید، اور دوسری طرف یہ ڈر کہ گھر شاید بچا ہی نہ ہو۔ صحیح۔ چلیں ذرا اس معاہدے کی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے جنگ بندی کا، اس میں کیا شرائط رکھی گئی ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے نا؟ جی، پہلا مرحلہ، اس میں کچھ ٹھوس باتیں ہیں۔ سب سے اہم تو یہ کہ اسرائیلی فوج یعنی IDF وہ کچھ پہلے سے طے شدہ لائنوں تک پیچھے ہٹی ہے۔ BBC کی رپورٹ میں ایک نقشے کا بھی ذکر ہے جس میں یہ لائن پیلے رنگ میں دکھائی گئی ہے۔ اچھا۔ لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی مکمل انخلا نہیں ہے۔ IDF اب بھی غزہ کی پٹی کے تقریباً آدھے سے زیادہ حصے پر موجود ہے۔ یہ ایک طرح کی اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے، یہ نہیں کہ وہ مکمل طور پر نکل گئے ہیں۔ تو یہ جزوی انخلا ہوا، اس کے بدلے میں حماس کو کیا کرنا تھا؟ جی، حماس کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا تھا، پیر کی دوپہر تک، یعنی تقریباً 72 گھنٹے۔ اس میں انہیں جو باقی 20 زندہ اسرائیلی یرغمالی تھے انہیں رہا کرنا تھا، اور ساتھ میں 28 جو ہلاک ہو چکے تھے ان کی باقیات بھی واپس کرنی تھیں۔ یہ تو بہت ہی حساس معاملہ ہے، خاص طور پر ان خاندانوں کے لیے۔ یقیناً بہت جذباتی مرحلہ ہے۔ اور اسرائیل کی طرف سے کیا ہونا تھا قیدیوں کے حوالے سے؟ معاہدے کے مطابق اسرائیل 250 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، اور اس کے علاوہ جنگ کے دوران جو غزہ سے تقریباً 1700 لوگ حراست میں لیے گئے تھے ان کی رہائی بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا، یہ تعداد تو کافی زیادہ ہے۔ جی، یہ تعداد قابل ذکر ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قیدیوں اور یرغمالیوں کا تبادلہ ہی اس معاہدے کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف پہلا مرحلہ ہے۔ آپ نے کہا پہلا مرحلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاہدہ ابھی پکا نہیں ہے، نازک ہے؟ بالکل، یہ معاہدہ بہت ہی نازک ہے۔ اس کی شرائط بھی مشروط ہیں، جیسے IDF کا انخلا۔ وہ اس شرط سے جڑا ہے کہ جب تک حماس اپنی طرف کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ جب تک والی بات۔ جی، یہی وہ چیز ہے جو مستقبل میں کسی بھی وقت مسئلے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر ایک طرف سے الزام آیا کہ دوسری طرف نے شرط پوری نہیں کی تو بس سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ اور یہ قیدیوں اور یرغمالیوں کا تبادلہ، یہ بھی کیا سیدھا سادہ معاملہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ فیصلے ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں۔ اطلاعات تو یہی ہے کہ حماس کے کچھ مطالبات، خاص طور پر جو ہائی پروفائل قیدی تھے، وہ اسرائیل نے نہیں مانے۔ جیسے مروان برغوثی کا نام آیا تھا، جنہیں بہت سے فلسطینی ایک ممکنہ مستقبل کے رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو ان کی رہائی نہ ہونا یہ دکھاتا ہے کہ اسرائیل کی بھی اپنی حدود تھیں کہ وہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ یہ صرف نمبرز کا کھیل نہیں ہوتا، اس میں سیاست اور علامات بہت گہری ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ تو ہوئی پہلے مرحلے کی بات۔ آپ نے کہا تھا کہ طویل مدتی مسائل بھی ہیں، وہ کیا ہیں اور ان کا اس معاہدے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ جنگ بندی تو فوری طور پر خون ریزی روکنے کے لیے ہے، لیکن جو اصل مسائل تھے نا، جن کی وجہ سے یہ 2 سالہ جنگ ہوئی، وہ تو وہیں کے وہیں ہیں۔ مثلاً سب سے بڑے سوال، غزہ پر آئندہ حکومت کون کرے گا؟ کیا حماس کا کوئی سیاسی کردار ہوگا؟ ہتھیاروں کا کیا بنے گا؟ انہیں کیسے ناکارہ بنایا جائے گا؟ یہ وہ سارے مسئلے ہیں جن پر دوسرے مرحلے میں بات ہونی ہے، لیکن ان پر اتفاق رائے بنانا وہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس بارے میں کوئی بین الاقوامی کوششیں یا تجاویز بھی ہیں؟
جی ہاں، رپورٹ میں سابق امریکی صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا ذکر ہے۔ اس میں یہ تو کہا گیا ہے کہ غزہ کو مستقل طور پر غیر مسلح کیا جائے، لیکن اس کا کوئی ایسا طریقہ نہیں بتایا گیا جس پر دونوں فریق راضی ہوں۔ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ سارے ہتھیار ختم ہوں، جبکہ حماس اطلاعات کے مطابق کچھ نہ کچھ دفاعی صلاحیت رکھنا چاہتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی منصوبے میں ایک امن بورڈ کی تجویز تھی، جس کی سربراہی ٹرمپ نے خود کرنی تھی۔ حماس نے اسے بھی رد کر دیا۔ اچھا، کیوں؟ ان کا موقف واضح تھا کہ غزہ پر حکمرانی کا فیصلہ فلسطینی خود کریں گے، باہر سے کوئی نہیں۔ یہ فلسطینی خود مختاری والی بات پر زور تھا۔ تو ایک طرف تو یہ سفارتی اور سیاسی سطح پر چل رہا ہے، لیکن زمین پر جو سب سے بڑا ڈرامہ ہے وہ ان لاکھوں لوگوں کا ہے جو شمال کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ یہ 200,000 لوگ پیدل، یہ تعداد ہی یقین نہیں آتی۔ جی، اور رپورٹ میں جو تفصیلات ہیں وہ واقعی دل دہلا دینے والی ہیں۔ یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے، لوگوں کو میلوں پیدل چلنا پڑ رہا ہے، وہ بھی بری حالت میں۔ پچھلے کئی مہینوں سے اسرائیلی ناکہ بندیوں کی وجہ سے خوراک اور صاف پانی کی شدید کمی ہے۔ یقیناً تھکے ہوئے ہوں گے۔ بہت زیادہ لوگ تھکے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، اور اب یہ لمبا سفر، اور اگر کہیں کوئی ٹرانسپورٹ مل بھی جائے تو اس کا کرایہ آسمان پر ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ شہر تک ایک سواری کا کرایہ 900 پاؤنڈ تک لیا جا رہا تھا۔ 900 پاؤنڈ؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں؟ ناقابل تصور رقم ہے۔ اور کیا اس سفر میں خطرہ بھی تھا؟ مطلب جنگ بندی تو اب ہوئی، واپسی تو فوراً شروع ہو گئی تھی۔ جی ہاں، شروع میں خطرات تھے۔ رپورٹ میں ذکر ہے کہ جنگ بندی نافذ ہونے سے بالکل پہلے کچھ جگہوں پر IDF ٹینکوں نے وارننگ فائرنگ بھی کی تھی، لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے۔ اچھا، شاید افراتفری روکنے کے لیے یا اپنی پوزیشنز کلیئر کرنے کے لیے۔ اور IDF نے سوشل میڈیا پر بھی وارننگز جاری کی کہ لوگ ساحلی سڑک پر رہیں، فوجیوں کے قریب نہ جائیں تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو، ان کی جان محفوظ رہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال کتنی کشیدہ تھی۔ اور جب یہ لوگ پہنچتے ہیں اپنی منزل پر، اپنے محلے، اپنی گلی میں، تو وہاں کیا ملتا ہے انہیں؟ تباہی کس حد تک ہے؟ تباہی کا پیمانہ الفاظ میں بتانا بہت مشکل ہے۔ BBC کی رپورٹ میں ایک خاتون فدا ہر کا ذکر ہے جو غزہ شہر میں الشاطے کیمپ کے پاس اپنے گھر واپس آئی تھیں۔ وہ ملبے میں شاید سردیوں کے لیے کوئی چٹائی یا کمبل ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن وہ اپنے گھر کی جگہ ہی نہیں پہچان پا رہی تھیں۔ اللہ! ان کے الفاظ تھے، مجھے معلوم تھا کہ یہ برابر ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہاں؟ میں اسے ڈھونڈ نہیں سکتی۔ ہم اپنی زندگیوں کا کیا کریں گے؟ کہاں رہیں گے؟ یہ کئی منزلہ عمارت تھی، سب ختم ہو گیا ہے۔ یہ مکمل طور پر سمجھ نہ آنے والی مایوس کن کیفیت ہے۔ یہ تو سوچنا بھی مشکل ہے کہ اپنا ہی گھر نہ پہچان پانا کیسا لگتا ہوگا۔ ایک اور کہانی محمد زکوت کی ہے، جو شیخ رضوان کے علاقے میں واپس آئے۔ انہیں اپنے تباہ شدہ گھر کے ملبے سے ایک سوٹ کیس ملا، اور اس میں ان کی ایک جیکٹ بالکل ٹھیک تھی۔ یہ ایک عجیب سا لمحہ تھا نا، تباہی کے بیچ میں ماضی کا ایک ٹکڑا۔ بالکل۔ انہوں نے کہا، پہلا لمحہ جب میں نے گھر دیکھا بہت مشکل تھا۔ مجھے اپنے مرحوم والد، والدہ، بہن بھائی، بچپن کی یادیں سب یاد آ گئیں۔ میں سچ میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحہ کبھی نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ ناقابل بیان تھا، جیسے خواب دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاقہ اتنا بدل گیا ہے جیسے کوئی شدید زلزلہ آیا ہو۔ انہیں اپنے گھر کی صحیح جگہ بھی پڑوسیوں سے پوچھنی پڑی۔ تو یہ صرف عمارتیں نہیں، یادیں، شناخت، سب کچھ ملبے تلے دب گیا ہے۔ بالکل۔ کیا بین الاقوامی صحافیوں نے بھی یہ سب کچھ دیکھا ہے؟ یہ ایک اہم بات ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ اسرائیل زیادہ تر بین الاقوامی صحافیوں کو غزہ میں آزادانہ طور پر جانے نہیں دے رہا۔ اس لیے زیادہ تر خبریں یا تو مقامی فلسطینی صحافیوں سے آ رہی ہیں، یا وہاں کے رہنے والوں سے، یا پھر غزہ سے باہر بیٹھے رپورٹرز سے۔ اچھا۔ BBC کے رپورٹر نے یروشلم سے رپورٹ کرتے ہوئے یہ مشاہدہ بتایا کہ غزہ شہر میں جو حالیہ اسرائیلی حملے ہوئے، ان میں ایسا لگتا ہے کہ بڑے پیمانے پر شہری عمارتوں کو، مطلب گھروں کو، ایک منصوبے کے تحت گرایا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت؟ جی،
اور رپورٹ میں بہت احتیاط سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ کارروائیاں بغیر کسی واضح اور فوری فوجی مقصد کے کی گئی ہیں تو یہ بین الاقوامی قوانین کے تحت جنگی جرائم بھی ہو سکتے ہیں۔ خان یونس سے لوسی ولیمسن کی پہلے کی رپورٹنگ بھی یہی کہتی تھی، نہ گھر ہیں، نہ گلیاں، نہ زندگی، مکمل تباہی۔ اس قدر بڑی تباہی اور لاکھوں لوگوں کی واپسی، تو اب سب سے فوری ضروریات کیا ہیں وہاں؟ ضرورتیں بھی اتنی ہی بڑی ہیں جتنی تباہی ہے۔ رپورٹ میں ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس غزہ کے باہر کوئی 172,000 ٹن امدادی سامان پڑا ہے جو تقسیم ہونا ہے، لیکن اسے اندر لانا اور پہنچانا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ فوری طور پر تو 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کھانا، صاف پانی، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ اور طبی امداد چاہیے۔ صحت کا پورا نظام تباہ ہو چکا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، اور بھوک ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہی ہے۔ اور تعلیم کا کیا حال ہے؟ بچے تو تقریباً 2 سال سے اسکول نہیں گئے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا بحران ہے جس پر شاید کم بات ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 7 لاکھ بچے ہیں جن کی تعلیم 2 سال سے رکی ہوئی ہے یا بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اسکول ٹوٹ گئے ہیں، استاد خود بے گھر ہیں، حالات بالکل بھی پڑھائی کے لیے ٹھیک نہیں۔ تو فوری طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ فوری ضرورت تو یہ ہے کہ کہیں عارضی خیموں میں یا جو بھی محفوظ جگہیں ہوں وہاں کلاسیں شروع کی جائیں، تاکہ یہ بچے کم از کم کچھ تو پڑھنا شروع کریں۔ یہ صرف پڑھائی کا نقصان نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے نارمل زندگی کی طرف واپسی کا ایک اہم نفسیاتی ذریعہ بھی ہوتا ہے نا۔ صحیح کہا۔ اور اس بڑے انسانی بحران کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی انفرادی کہانیاں ہمیں اصل قیمت کا احساس دلاتی ہیں۔ الانجلا خاندان کی کہانی جو رپورٹ میں ہے، وہ تو خاص طور پر دل توڑ دینے والی ہے۔ جی ہاں، وہ کہانی اس تلخ حقیقت کو بالکل سامنے لے آتی ہے کہ جنگ بندی کی خبر بھی سب کے لیے خوشی کی خبر نہیں ہوتی۔ الانجلا خاندان کا 11 سالہ بیٹا مامون جنگ بندی سے صرف کچھ دن پہلے لکڑیاں اکٹھی کرتے ہوئے ایک حملے میں مارا گیا۔ افسوس۔ اس کی ماں ہارش کے الفاظ بہت گہرے ہیں۔ وہ کہتی ہے، یہ خوشی کا لمحہ نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے۔ جس کا دل نہ ٹوٹا ہو وہ آج خوشی محسوس کر سکتا ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے دل میں کوئی خوشی داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ خاندان ابھی تک اپنے گھر بھی نہیں جا سکا کیونکہ ان کا علاقہ اب بھی اسرائیلی فوج کی کنٹرول لائن سے آگے ہے، اور انہیں اپنے بیٹے کو گھر سے دور ایک عارضی قبر میں دفنانا پڑا۔ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ تباہی صرف عمارتوں اور سڑکوں کی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ جسمانی تباہی سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ زندگیوں کو دوبارہ بنانے کا سوال ہے۔ الانجلا جیسے ہزاروں خاندان ہیں جن کے لیے جنگ بندی کے باوجود کچھ نہیں بدلا۔ غیر یقینی صورتحال ہے، غم ہے، ان کے پیارے واپس نہیں آئیں گے۔ جسمانی تباہی تو شاید وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ جو نفسیاتی زخم ہے، اعتماد کا جو فقدان ہے، اسے ٹھیک ہونے میں شاید نسلیں لگ جائیں۔ جنگ بندی اور ذاتی غم کا یہ تضاد، یہ بہت سے فلسطینیوں کی روزمرہ کی حقیقت ہے۔ اب ذرا بات کا رخ اسرائیل کی طرف کرتے ہیں۔ وہاں جنگ بندی اور خاص طور پر یرغمالیوں کی ممکنہ واپسی پر کیا رد عمل ہے؟ وہ خاندان جو 2 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیل میں خاص طور پر تل ابیب میں ایک جگہ ہے جو پچھلے 2 سال سے ایک قومی علامت بنی ہوئی ہے، جسے اب یرغمالی اسکوائر کہتے ہیں۔ یہ ایک آرٹ میوزیم کے سامنے والا بڑا سا چوک ہے جو 7 اکتوبر کے حملوں کے فوراً بعد سے یرغمالیوں کی یادگار بن گیا ہے۔ اچھا۔ بات ہے، وہ جگہ مسلسل اس بحران کی یاد دلاتی رہی ہے۔ تو اب جب یرغمالیوں کی واپسی کی امید پیدا ہوئی ہے تو ان خاندانوں کے کیا احساسات ہیں؟ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ احساسات بہت ملے جلے ہیں۔ ایک طرف تو یقیناً گہری راحت ہے، امید ہے کہ شاید یہ لمبا انتظار اب ختم ہو جائے۔ رپورٹ میں نومی پٹیل ایڈلر کا ذکر ہے جو خود حملے میں بچ گئی تھی لیکن ان کے دوست اغوا ہو گئے تھے۔ وہ کہتی ہیں، میں بہت احتیاط سے سانس لینے کی کوشش کر رہی ہوں، شاید یہ واقعی ختم ہو گیا ہو۔ ایک ڈر بھی ہے کہ کہیں امید ٹوٹ نہ جائے۔ بالکل وہی کیفیت ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پیارے واپس آئیں، اور وہ خود بھی جو جنوب سے بے گھر ہوئے تھے اپنے گھروں کو جائیں۔ لیکن کیا صرف راحت اور امید ہی ہے یا کچھ اور پیچیدہ جذبات بھی ہیں؟ جی ہاں، رپورٹ میں بچ جانے والوں کے احساس جرم کا بھی ذکر ہے، یعنی سروائیورز گلٹ۔ جولی بینامیز، جن کے والدین کو حماس نے پکڑا تھا اور بعد میں وہ رہا ہو گئے، وہ اس کیفیت کو بیان کرتی ہیں۔
ہر کوئی کسی نہ کسی طرح مجرم محسوس کرتا تھا۔ جب میری ماں واپس آئیں اور والد پیچھے رہ گئے تو ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ جب والد واپس آئے تو ماں نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ اب بھی ان لوگوں کے بارے میں سوچتی تھیں جو وہیں رہ گئے تھے۔ میں مجرم محسوس کرتی ہوں کیونکہ میں بچ گئی۔ یہ تو بہت ہی فطری رد عمل ایسے حالات میں۔ بالکل، بہت انسانی اور قابل فہم۔ تو یرغمالی اسکوائر پر اب کیا امید کی جا رہی ہے؟ اس کا مستقبل کیا ہے؟ اصل امید تو یہی ہے کہ یہ اسکوائر جلد ہی ختم ہو جائے، یعنی اس کا مقصد پورا ہو جائے، تمام یرغمالی زندہ یا مردہ واپس آ جائے۔ خاندانوں اور ان کے حامی چاہتے ہیں کہ یہ خیمے، یہ یادگاریں، یہ تصاویر، یہ اجتماعی غم، یہ سب ختم ہو تاکہ زندگی آگے بڑھ سکے۔ اس اسکوائر کا ختم ہونا ایک طرح کی علامتی فتح ہوگی کہ قوم اپنے لوگوں کو واپس لے آئی۔ یقیناً اسرائیلی حکومت پر بھی بہت زیادہ دباؤ رہا ہوگا اس پورے معاملے میں۔ ان کا کیا موقف ہے اب؟ بلا شبہ یرغمالیوں کا معاملہ اسرائیلی معاشرے اور سیاست پر چھایا رہا ہے پچھلے 2 سال سے۔ حکومت، خاص طور پر وزیر اعظم نتن یاہو، اس معاہدے کو اور یرغمالیوں کی واپسی کو نجات کی جنگ میں زبردست کامیابی کہہ رہی ہیں۔ اچھا، نتن یاہو نے اپنی حکمت عملی کے 3 اہم نکات بتائے: تمام یرغمالیوں کو گھر لانا، حماس کی فوجی اور انتظامی صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کرنا، اور یہ یقینی بنانا کہ غزہ مستقبل میں اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مقاصد حاصل کیے جائیں گے، چاہے آسان طریقے سے یا مشکل طریقے سے۔ تو یہ زبان مستقبل میں مزید اقدامات کا اشارہ بھی دیتی ہے۔ یہ یرغمالی اسکوائر پر جو رپورٹر تھا، اس نے وہاں کا ماحول کیسا دیکھا؟ کیا صرف امید ہی تھی؟ رپورٹر کا مشاہدہ کافی دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہاں امید اور توقعات تو ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک خاموش خوف یا گہری تشویش بھی ہے۔ لوگ اتنے قریب آ کر بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں آخری لمحے پر کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی شرط پوری نہ ہو، معاہدہ ٹوٹ نہ جائے۔ 2 سال کا انتظار ہے آخر۔ اتار چڑھاؤ کے بعد شاید مکمل یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے جب تک کہ وہ اپنے پیاروں کو خود نہ دیکھ لیں۔ تو اگر ہم اس پوری صورتحال کا خلاصہ کریں، ایک جنگ بندی ہوئی ہے جو بہت نازک ہے، اس کی بنیاد پیچیدہ شرائط پر ہے۔ غزہ میں انسانی قیمت بہت زیادہ ہے، تباہی بہت وسیع ہے، لاکھوں لوگ ایک غیر یقینی مستقبل کے سامنے کھڑے ہیں۔ قیدیوں اور یرغمالیوں کا تبادلہ دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے امیدیں بھی لایا ہے اور خدشات بھی۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں راحت اور درد دونوں ایک ساتھ ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ جنگ بندی وقتی طور پر بندوقیں ضرور خاموش کرا سکتی ہے، لیکن یہ ان گہرے زخموں کو نہیں بھر سکتی جو اس 2 سالہ جنگ نے لگائے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک نقطے پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو شاید رپورٹ میں براہ راست نہیں کہا گیا، لیکن ان ساری تفصیلات سے نکلتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن کیا یہ تباہی، یہ بڑے پیمانے پر انسانی تکالیف اور یہ جو گہرا باہمی عدم اعتماد ہے، کیا یہ سب مستقبل میں کسی بھی قسم کے پائیدار امن کی راہ ہموار کر پائے گا؟ اصل غور طلب بات تو یہ ہے کہ ان زخموں کو بھرنے، دوبارہ اعتماد بنانے اور صرف زندہ رہنے سے آگے بڑھ کر ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے شاید صرف معاہدوں سے کہیں زیادہ، شاید کسی معجزے کی ضرورت ہوگی۔